السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں آپ کی ٹیچر ثنا عمران آپ کو 10th کلاس پاکستان اسٹڈیز میں ویلکم کرتی ہوں۔ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آلریڈی اپنے 2 چیپٹرز جو ہیں وہ یوٹیوب کلاسز کے ذریعے کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ آج ہم اپنا 3rd یونٹ جو ہے اس کو سٹارٹ کریں گے، جس کا نام ہے معاشی ترقی۔ اسٹوڈنٹس، معاشی ترقی میں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو معاشی ترقی سے مراد کیا ہے، یعنی ایسے کون سے عوامل ہیں جن کے ذریعے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ ترقی یافتہ کہلاتا ہے، یہ معاشی لحاظ سے مضبوط یا مستحکم کہلاتا ہے۔ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی میں جو سب سے پہلی چیز دیکھی جاتی ہے وہ وہاں کی قومی پیداوار دیکھی جاتی ہے، یعنی قومی پیداوار صنعتی لحاظ سے یا زراعت کے لحاظ سے اس ملک میں پر ایئر کتنی پروڈکشن ہوتی ہے، صنعتوں میں کیسی اشیاء جو ہیں وہ کتنی بنائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ صنعت جو آپ کی زراعت ہوتی ہے وہ کتنی زیادہ پروڈیوس کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جاتا ہے روزگار کے مواقع، یعنی کہ آپ کے ملک میں جتنی زیادہ انڈسٹریز ہوتی ہیں یا جتنے آپ کے لوگ زراعت سے منسلک ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس روزگار کے اتنے ہی زیادہ مواقع ہوتے ہیں۔ جب روزگار کے مواقع ہوتے ہیں تو بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو لوگوں کا معیار زندگی ہے معاشی ترقی میں اس کو دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کا طرز زندگی کیسا ہے، لوگوں کے پاس بنیادی سہولتیں موجود ہیں، وہ ہر طرح کی سہولیات سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کے پاس تعلیم کی، صحت کی تمام سہولتیں میسر ہوتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ یہ دیکھا جاتا ہے کہ خوراک میں خود کفیل ہونا، یعنی کسی ملک کی معاشی ترقی کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ وہ ملک خود کفیل ہو، یعنی کہ ہر چیز ان کی ضرورت کے مطابق ان کے ملک سے ہی حاصل ہو رہی ہے اور انہیں کوئی بھی چیز باہر کے ممالک سے منگوانی نہ پڑے۔ اس کے علاوہ دولت کی منصفانہ تقسیم ہو، یعنی کہ دولت چند ہاتھوں میں مرتکز نہ ہو، یعنی امیر امیر تر نہ ہو اور غریب غریب تر نہ ہو، دولت جو ہے اس کی منصفانہ تقسیم ہو۔ ان تمام چیزوں سے ہم کسی ملک کی معاشی ترقی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جی یہ ملک معاشی لحاظ سے کتنا زیادہ مستحکم ہے۔ اسٹوڈنٹ، معاشی ترقی کو سے مراد جو ہم نے دیکھا اس کے جاننے کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کی معیشت کی بنیاد پر۔ اسٹوڈنٹ، اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جو ملکی معیشت ہے وہ شروع سے ہی پسماندہ رہی ہے، عوام کے لیے جو سہولیات ہے ان کا فقدان رہا، کاشتکاری کی وہی پرانے طریقے، زراعت میں مشینوں کا استعمال نہ ہونے کے برابر، صنعتیں برائے نام۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو پاکستان آہستہ آہستہ اپنی جو معیشت کے لحاظ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ موجودہ دور کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کی بنیاد کن چیزوں پر ہے تو وہ ہمارے پاس آتی ہے زراعت، صنعت، تجارت، تعلیم، قدرتی وسائل، یعنی کہ ہم معاشی لحاظ سے ان چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، انہی سے ہمارے جو ذرائع آمدنی ہے وہ ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم زراعت پہ بات کریں اسٹوڈنٹ تو پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور پاکستان میں 65% لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہیں وہ زراعت سے منسلک ہیں۔ زراعت سے ہماری جو خوراک کی اشیاء ہیں وہ ہمیں حاصل ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان جو ہے وہ زراعت کے لحاظ سے کافی حد تک خود کفیل ہے، کیونکہ ہم ضرورت کی بہت ساری اشیاء جو ہیں پاکستان ہی سے حاصل کرتے ہیں، اور بعض ایسی اشیاء ہیں جو ہم دوسرے ممالک کو بھی بھیجتے ہیں، یعنی کہ برآمد کرتے ہیں، جس سے پاکستان کی معیشت پر مزید اضافہ ہوتا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں جی پاکستان کی معیشت میں جو اہم کردار ادا کری ہے وہ صنعت ہے، انڈسٹریز۔ اسٹوڈنٹ، صنعت کسی ملک کی ترقی میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے، یعنی انڈسٹریز جو ہوتی ہیں وہ بہت ہی اپنا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جس ملک میں جتنی زیادہ انڈسٹریز پائی جاتی ہیں وہ ملک معاشی لحاظ سے اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتا ہے، یعنی لوگوں کو روزگار کے مواقع اتنے ہی ملتے ہیں، یعنی جتنی زیادہ اشیاء ملک میں بنائی جائیں گی وہ آسانی کے ساتھ لوگوں کی ان تک رسائی ہوگی، جس سے مہنگائی بھی کم ہوگی، لوگوں کا معیار زندگی بھی بلند ہوگا۔ پھر ہم تجارت کی بات کرتے ہیں، یعنی آپ صنعت اور زراعت کو جب دیکھتے ہیں یہ ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے۔ جو صنعتوں کے لیے خام مال آتا ہے وہ زراعت سے آتا ہے، پھر جو صنعتوں میں چیز بنائی جاتی ہے تو اس کو اپنے استعمال میں لایا جاتا ہے، جو ایکسٹرا چیزیں بچ جاتی ہیں ان کی ہم برآمدات کرتے ہیں۔ یعنی تجارت اب ہم کہہ سکتے ہیں 2 طرح کی ہوتی ہے، اندرونی بھی ہوتی ہے اور بیرونی بھی ہوتی ہے۔ اندرونی سے مراد جب ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک صوبے سے دوسرے صوبے کی جاتی ہے، اور بیرونی تجارت سے مراد یعنی آپ کی درآمدات اور برآمدات ہوتی ہیں، اور کسی بھی ملک کی معیشت جو ہوتی ہے وہ اس وقت تک بہت زیادہ مستحکم ہو جاتی ہے جب اس ملک کی برآمدات بڑھ جاتی ہیں، درآمدات کم ہو جاتی ہیں، یعنی کہ توازن ہو جاتا ہے۔ پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹ تو پاکستان جب شروع میں ایک زرعی ملک تھا تو ہم شروع میں زراعت کے لحاظ سے جو اشیاء تھی ان کی برآمدات ہماری زیادہ تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا پاکستان صنعتی لحاظ سے ترقی کرتا گیا تو پاکستان کی جو اب برآمدات میں زیادہ اشیاء ہیں وہ ہماری صنعت کے لحاظ سے آتی ہیں۔ پھر ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹ۔
स्टूडेंट تعلیم اور معاشی ترقی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ انسانی وسائل کو ترقی دینے اور معاشی ترقی کے لیے تعلیم کی شعبے میں مناسب سرمایہ کاری نہایتی اہم ہے۔ یعنی آپ کے ملک میں جتنی بھی تعلیم کی ریشو زیادہ ہوگی اتنی ہی زیادہ آپ کے پاس ترقی کے مواقع آتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے جی قدرتی وسائل۔ اسٹوڈنٹ قدرتی وسائل یعنی قدرت کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وسیع قدرتی انسانی وسائل سے نوازا ہے۔ قدرتی وسائل میں آب و ہوا، جنگلات، پانی، مادی وسائل، معدنیات یعنی وہ اشیاء، زیر زمین قیمتی اشیاء جو کھود کے ہم نکالتے ہیں اور ان کو استعمال میں لے کے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ حیوانات ہیں، افرادی قوت ہے، پہاڑ وغیرہ جو ہیں وہ ہمارے قدرتی وسائل میں آتے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے جتنے پاکستان میں قدرتی وسائل ہیں لیکن ان کو ہم اپنی جو پاکستان ہے ان میں صحیح طریقے سے ان کو استعمال میں نہیں لایا گیا، جس کی وجہ سے اسٹل ہم ان قدرتی وسائل سے اس طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا سکے جس طرح کے ترقی یافتہ ممالک اپنے قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم نے ڈسکس کیا پاکستان کی معیشت کی بنیاد کن کن چیزوں پہ۔ اب ون بائی ون ہم ان میں سے ایک ٹاپک کو لے کے ڈسکس کریں گے کہ پاکستان اس لحاظ سے کس طریقے سے معاشی ترقی کر رہا ہے۔ تو فرسٹ ٹاپک جو اس میں سے ہم سلیکٹ کریں گے وہ ہمارے پاس آتی ہے صنعت کے لحاظ سے۔ صنعت، انڈسٹریز، تعریف اگر ہم دیکھیں تو ہم صنعت کی تعریف کرتے ہیں کہ جی وہ جگہ جہاں ہاتھ یا مشین سے چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ اسٹوڈنٹ اگر دیکھا جائے تو کسی ملک کی ترقی میں صنعتیں بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ صنعتوں میں مختلف اشیاء بنائی جاتی ہیں جو نہ صرف ملک کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں بلکہ برآمد بھی کیا جاتا ہے۔ یعنی جو اشیاء آپ کی ضرورت سے زائد بچ جاتی ہیں تو انہیں ہم باہر کے ممالک پر بیچتے ہیں جس سے قیمتی زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ زر یعنی دولت، مبادلہ، تبادلہ۔ اسٹوڈنٹ جدید دور میں ہم صنعت کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے اور بالخصوص ترقی پذیر ممالک کے لیے تو صنعت کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ ملکی معیشت کے دیگر شعبوں میں بھی ترقی کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ صنعتی ترقی میں ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ صنعتیں لوگوں کے پاس روزگار کے اتنے ہی زیادہ مواقع، جب کمانے کے ذرائع آئیں گے تو لوگوں کا معیار زندگی بھی بلند ہوگا اور اس طریقے سے ملک ایک ترقی یافتہ ملک کہلائے گا۔ پاکستان میں جب ہم صنعتی ترقی کے لیے اقدامات کی بات کرتے ہیں ہم اسٹوڈنٹ تو جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو اس وقت برصغیر پاک و ہند میں ہندوستان میں 921 کارخانے تھے۔ جب پاکستان آزاد ہوا تو پاکستان کے حصے میں یعنی وہ علاقے جو آئے تو ان میں 34 کارخانے پاکستان کے حصے میں آئے جن میں سے صرف 16 چل رہے تھے اور وہ کسی بھی ملک کی معیشت کو چلانے میں ناکافی تھے۔ تو اسی لحاظ سے ہم نے پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بورڈ 1948 میں قائم کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ کن عوامل یا کن ذرائع سے ہم پاکستان کی صنعتی لحاظ سے معیشت کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد PIDC پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن 1949 میں قائم کی گئی تھی۔ یعنی یہ سرمایہ کاری کارپوریشن تھی جس میں لوگوں کو سرمایہ کاری کی طرف راغب کیا جا رہا تھا کہ کس طریقے سے وہ سرمایہ کاری کر کے اپنا سرمایہ بھی بچا سکتے ہیں اور اپنے ملک کے لیے بھی اپنی خدمات پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان انڈسٹریل کارپوریشن 1952 میں قائم کی گئی اور اس کارپوریشن کے ذریعے پاکستان میں ایسی صنعتیں قائم کی جن کے قیام سے نجی شعبہ میں بھی کافی لوگوں نے کافی انٹرسٹ لیا، لوگوں نے سرمایہ کاری کی جس کی وجہ سے پاکستان میں آہستہ آہستہ سرمایہ کاری بڑھنا شروع ہوئی اور پاکستان میں نئی نئی صنعتوں کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ اس کے بعد انڈسٹری ڈیولپمنٹ بینک بنایا گیا 1961 میں جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو سرمایہ کاری کرتے ہیں جن کے پاس سرمایہ کی کمی ہوتی ہے ان کی اس لحاظ سے مدد کرنا تاکہ وہ اپنی انڈسٹریز کو مزید بہتر کر سکیں۔ اس کے بعد 1972 میں صنعتوں کو قومیہ لیا گیا، یعنی کہ ہم نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کہ وہ صنعتیں جن سے بھاری سرمایہ کاری آتی تھی ان کو حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیا، ان کو نیشنلائز کر دیا تھا 1972 میں جس کی وجہ سے کافی حد تک پاکستان میں سرمایہ کاری رک گئی تھی۔ یعنی وہ ایک عمل جو ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ سٹارٹ کیا تھا یا شروع کیا تھا اس کو اچانک سے بریک لگ گیا اور سرمایہ کاری نہ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ پاکستان پھر وہی پرانی معیشت کی طرف لوٹنے لگ گیا۔ لیکن 1980 کی دہائی میں جو دوسری حکومت چینج ہوئی تو اس نے یہ اسٹیپ اٹھایا کہ وہ تمام صنعتیں جو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں قومیہ لی گئی تھی ان کو دوبارہ نجی ملکیتوں میں دینا شروع کر دیا، یعنی کہ وہ صنعتیں جو نیشنلائز کی گئی تھی ان کو دوبارہ سے پرائیویٹائز کر دیا جس کے بعد سرمایہ کار جو تھے وہ پاکستان میں دوبارہ سے انٹرسٹ لینا شروع ہو گئے تھے، پھر دوبارہ سے نئی نئی صنعتیں لگائی گئی تھی اور دوبارہ سے سرمایہ کاری جو تھی وہ شروع کی گئی تھی۔ اگر بات کریں جی پاکستان میں کس
तरह की صنعتیں پائی جاتی ہیں. تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو لو لیول پہ آتا ہے وہ گھریلو اور درمیانے درجے کی صنعتیں ہوتی ہیں. گھریلو سے مراد یعنی وہ صنعتیں جس میں آپ کے پاس زیادہ وسائل درکار نہیں ہوتے ہیں, نہ آپ کو کسی بڑی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے, نہ زیادہ سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں انسان کا عمل دخل زیادہ ہوتا ہے. یعنی کہ پاکستان میں بہت زیادہ گھریلو صنعتیں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں, جن میں پاکستان کی 80% عوام جو ہے یا 80% افراد جو ہیں وہ اس میں حصہ لیتے ہیں, اور اس میں زیادہ تعداد جو ہوتی ہے وہ فیمیل کی ہوتی ہے. اگر قومی آمدنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو گھریلو صنعتوں سے 2.5 پاکستان کو قومی آمدنی ہوتی ہے, اور ان میں زیادہ تر گھریلو ضروریات کی جو اشیاء ہیں وہ بنائی جاتی ہیں جو ہماری روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں. اگر ان میں دیکھا جائے اسٹوڈنٹ تو قالین بافی, قالین بننا, یعنی کہ آپ دیکھیں لوگ گھر میں ایک کمرے سے ہی قالین کے جو کارخانے ہیں ان کو لگا لیتے ہیں. جفت سازی, جوتے بنانا. ہوزری کی صنعت, ہوزری یعنی آپ کی جس میں یہ ساکس یا سٹاکنگز بنائی جاتی ہیں. لکڑی کا سامان بنانا, یعنی اس سے آپ دیکھیں آرائشی آلات جو ہیں وہ بھی بنائے جاتے ہیں. پلاسٹک سے مختلف قسم کی جو اشیاء بنائی جاتی ہیں, یعنی برتن وغیرہ بنائے جاتے ہیں. چمڑے کا سامان, کھیلوں کا سامان, مٹی کے برتن بنانا, سلائی کڑھائی, زیورات بنانا, یہ تمام جو چیزیں آتی ہیں وہ آپ کے پاس گھریلو اور درمیانے درجے کی صنعتوں میں آتی ہیں. اگر ہم اسٹوڈنٹ پاکستان کی بڑی صنعتوں کی بات کرتے ہیں, جب بڑی صنعت بنائی جاتی ہے یا لگائی جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کو بھاری مشینری درکار ہوتی ہے, بھاری سرمایہ کاری چاہیے ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو خام مال چاہیے ہوتا ہے, سہولیات زیادہ سے زیادہ آپ کو چاہیے ہوتی ہیں. یعنی آپ یہ صنعتیں ان علاقوں میں لگاتے ہیں جہاں آپ کے پاس پانی, گیس, بجلی کی جو سہولیات ہیں وہ آسانی کے ساتھ آپ کو میسر ہو سکیں. اس کے علاوہ مواصلاتی یعنی کمیونیکیشن کے جو ذرائع ہوتے ہیں جن میں سڑک, ٹیلی فون, فیکس وغیرہ جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اس کے علاوہ ہنرمند افراد آپ کو چاہیے ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ خام مال. اسٹوڈنٹ پاکستان کی بڑی صنعتیں کون کون سی ہیں؟ ٹیکسٹائل انڈسٹریز. اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کا شمار دنیا کی بہترین انڈسٹریز میں ہوتا ہے. یعنی پاکستان میں بہت ہی اعلیٰ قسم کا معیاری جو کپڑا ہے اس کو تیار کیا جاتا ہے. اس میں سوتی اور اونی کپڑا دونوں شامل ہیں. سوتی کپڑا یعنی کپڑا اور دھاگا بنانے کے کارخانے جو ہیں وہ فیصل آباد میں, ملتان میں اور کراچی میں قائم ہیں. اس کے علاوہ اونی کپڑا اور اونی مصنوعات بھی پاکستان کی دنیا بھر میں مشہور ہے. اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو اونی کپڑا جو ہے وہ کمبل بنانے میں, شالیں بنانے میں, قالین بنانے کے میں استعمال ہوتا ہے. اونی کپڑے کے کارخانوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آتے ہیں خیبر پختونخوا میں بھی آتے ہیں, بنو میں, ہرنائی بلوچستان میں آتے ہیں. اس میں جو اعلیٰ قسم کی اونی جو اشیاء ہوتی ہیں ان کو ہم برآمد بھی کرتے ہیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بعد پاکستان کی جو دوسری بڑی صنعت ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے شکر سازی کی, یعنی چینی کی صنعت. پاکستان کی یہ دوسری بڑی صنعت ہے. 1947 میں پاکستان میں صرف 2 چینی کارخانے تھے. چینی کے کارخانے اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پشاور, مردان, بنو, میاں والی, قصور, فیصل آباد, رحیم یار خان, حیدرآباد, سیالکوٹ اور سرگودا میں قائم ہیں. پاکستان میں سیمنٹ کی صنعت بھی بہت زیادہ مستحکم ہے. 1947 میں ان کی تعداد صرف 4 تھی, لیکن اب ان کی تعداد 50 سے بھی زائد ہے. پاکستان میں سیمنٹ سازی کے کارخانے ہمارے پاس ڈیرہ غازی خان, کراچی, حیدرآباد, کوہاٹ, کوئٹہ, راولپنڈی, اٹک, جہلم اور میاں والی میں قائم ہیں. چمڑے کی صنعت کی بات ہم جب کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹ پاکستان میں کھالوں سے عمدہ قسم کا چمڑا تیار کیا جاتا ہے. اس چمڑے سے جوتے, بیگ, سوٹ کیس, دستانے وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں. اور اگین یہ وہ چیزیں ہیں جو اپنی ضروریات کے علاوہ ہم باہر کے ممالک کو برآمد بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ اسٹیل مل بھی پاکستان کی بڑی صنعتوں میں جس کا شمار کیا جاتا ہے. اسٹوڈنٹ اسٹیل مل ہم نے روس کی مدد سے لگائی گئی تھی جو پاکستان کی لوہے کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. لاسٹ میں ہم بات کریں گے پاکستان کی بھاری انجینئرنگ کی صنعتوں پہ, یعنی وہ صنعتیں جن میں بڑی بڑی مشینریز بنائی جاتی ہیں. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس دفاعی صنعت آتی ہے, وہ صنعت جس میں دفاعی سامان تیار ہوتا ہے. یہ پاکستان میں گولہ بارود کے کارخانے آ گئے اس میں, جس میں اعلیٰ قسم کی بندوقیں, توپیں, ٹینک وغیرہ بنائے جاتے ہیں. ایٹمی ہتھیاروں کے لیے کامرا ایروناٹیکل کمپلیکس ہمارے پاس آتی ہے, جس میں ہم دیکھتے ہیں ہم ہوائی جہازوں کے جو پرزے بنائے جاتے ہیں, جوڑے جاتے ہیں. اور حال ہی میں پاکستان نے ایروناٹیکل کمپلیکس میں چین کی مدد سے جیف تھنڈر 17 بھی تیار کیا ہے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا کی, جہاں پہ بڑی بڑی صنعتیں جو آپ کے پاس بڑی صنعتیں آتی ہیں ان کی مشینری تیار کی جاتی ہے. مثلاً ٹریکٹر وغیرہ آ جاتے ہیں, اس میں رولر, سیمنٹ, کھاد, شکر کے اور اونی کپڑا بنانے کی جو مشینری ہے وہ یہاں پہ تیار کی جاتی ہے. ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس اسٹوڈنٹ یہ بھی ہمارے پاس ٹیکسلا میں آتی ہے, جس میں بجلی کا جو بھاری سامان ہے, مثلاً ٹرانسفارمر ہوتے ہیں, گرڈ اسٹیشن ہوتے ہیں, وہ وہاں پہ بنائے جاتے ہیں. شپ یارڈ گڑانے یعنی کراچی میں بھی یہ بھی ایک ہماری بڑی صنعتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے, جن میں دنیا بھر سے جو بڑی بڑی شپس ہیں ان کو لایا جاتا ہے, ان کو توڑا جاتا ہے, اور ان کی جو بنانے والی مینوفیکچرنگ جو اشیاء ہوتی ہیں ان کو علیحدہ کیا جاتا ہے, اور اس سے بھی پاکستان میں کافی لوگوں کا روزگار جو ہے وہ وابستہ ہے.
آئی ہوپ اسٹوڈنٹ آج آپ کو جو ہم نے پاکستان کی اہم صنعتیں ڈسکس کی، جن میں ہمارے پاس چھوٹی صنعتیں، گھریلو صنعتیں، بڑی صنعتیں اور بھاری انجینئرنگ کی جو صنعتیں ہم نے ڈسکس کی، وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. انشاءاللہ نیکسٹ ہم بات کریں گے پاکستان کی معیشت کی بنیاد میں سے زراعت کے لحاظ سے، کہ پاکستان میں زراعت کی کیا اہمیت ہے.